آخری کامنٹ ہم لیتے ہیں جی کشف وقار کا. Getting great podcast once again, Raja bhai. May Allah grant you immense khair. By listening to your podcast, I realized one thing. It's not just West trying to promote LGBTQ plus agenda just now. I'm an environmental sciences graduate, and I remember now back in 2016, we were studying a minor course, gender studies. At that time, I was not totally aware of this agenda, and having a background in sciences, I was having a hard time digesting and understanding social theories our teacher used to explain in every class. She taught us that gender and sex are different things, and we as society create stereotypes from childhood in our girls and boys so that they can behave a certain way. She was so convincing that I started to believe in her. But then the course ended and I forgot all I had studied in her class. But now I have realized that the problem is deep rooted. They have been teaching us these queer theories in an academic level, even though our majors are completely opposite. تو یہ جی بڑا, اور پھر انہوں نے آگے جو ہے کامنٹ لمبا ہے, انہوں نے آگے لکھا کہ جی یہ سی ایس ایس میں بھی ہو رہا ہے اور باقی جو ڈفرینٹ ہمارے ٹیسٹ ہیں یہ سب میں جینڈر اسٹڈیز جو ہے وہ آیا ہوا ہے. تو آپ چونکہ دانیال بھائی پالیسی اسٹڈیز خود پڑھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, کیا آپ کا انالیسس ہے اس کے بارے میں کہ یہ کیا ہے؟ مطلب ٹاپک انوائرمنٹل سائنسز ہے, بیچ میں ان کو کوئر تھیوری پڑھا رہے ہیں, جینڈر تھیوری پڑھا رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ بس یار بھائی یہی کہوں گا کہ جو ان کا گلوبل ایجنڈا ہے, جو یہ اپنا ان کا ایک ورلڈ ویژن ہے, ظاہر سی بات ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان کو پہلے گراؤنڈ سیٹ کرنا ہے. یعنی جب آپ نے کوئی فصل بونی ہوتی ہے اس سے پہلے آپ ہل چلاتے ہیں. صحیح. تو یہ بیسیکلی ہل چلا رہے ہیں تاکہ آل فیلڈز آف لائف میں جو بھی لوگ ہیں وہ ان کے لیے کوئی ایلین کانسیپٹ نہ ہو, بلکہ جو سیکس اور جینڈر والا کانسیپٹ ہے جا بھائی, یہ تو اس پہ تو انہوں نے اتنا زبردست کام کیا ہے کہ یہ جو پاکستان میں انہوں نے جو لا جب یہ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تو اس کو دیکھیں پورا جینڈر اور سیکس کے ڈفرینس کو انہوں نے مینیپولیٹ کیا, اور ابھی بھی یہ جو پورا وہ اپنا جو ایک ریبٹلز مارتے ہیں. حالانکہ ذرا سا انسان اگر تھوڑی سی پہ اس کو پڑھ لے, تحقیق کر لے, تو بالکل آپ کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بھی ایک فضول ان کی طرف سے ریبٹل آتا ہے. لیکن بہرحال ان کی پوری آئیڈیالوجی اسی کے اوپر کھڑی ہوئی ہے کہ یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تو بہرحال یہ اس پہ ہمیں دیکھنا چاہیے. اور اچھا میں اگر آپ کی جذبہ سے, آپ کی ایکسپرٹ فیلڈ ہے یہ, میں بھی اندھیرے میں ٹمٹیاں مارتا رہتا ہوں. لک وی ہیو ٹو میک ون تھنگ ویری کلیئر, ہم یہ ڈینائی نہیں کرتے ہیں کہ سیکس اور جینڈر دو علیحدہ چیزیں ہیں, وی ایکسیپٹ اٹ. لیکن اس کو جس طرح سے وہ مس انٹرپریٹ کرتے ہیں, بالکل دیٹ از دا پرابلم. کیونکہ لک ایز اے ہیومن بینگ آئی ایم مور دین مائی بایولوجی, آئی ایم مور دین مائی کروموسومس. میرے کچھ ویژنز ہیں, میرے ذمے کچھ چیزیں ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ایز اے میل آئی ایم مور دین مائی سیکس, وچ از دیٹس ویئر دا جینڈر کمز ان, کہ بحیثیت مرد میرا کام کیا ہے, بحیثیت ہسبینڈ میں قوام ہوں, وہ میری وائف نہیں ہو سکتی ہے. تو میری جینڈر ایک سوشل ایکسپیکٹیشنز ہیں, ریلیجیس ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ اگر میں جینڈر ایم میں ہوں تو معافی چاہوں گا, اگر میں سیکس میل میں ہوں تو then my gender would be, I would be expected for my male gender to do certain things. لیکن میرا gender although میرے sex سے different ہے but it's rooted in my sex. تو ہم یہ جب کہتے ہیں کہ sex اور gender دو علیحدہ چیزیں ہیں, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ there is your biological composition which is your sex, and then there is the role you have to do in society, that is your gender which is rooted in, it's different but it's rooted. وہ یہ کہتے ہیں کہ no it's not rooted, آپ کا biological make up اور ہو سکتا ہے اور آپ کا gender اس کا total opposite ہو سکتا ہے. And one thing that I never understand کہ یہ transgender, how is it exactly a third category given the fact کہ cis اور trans میں فرق یہ ہوتا ہے کہ cis means on the side of it and trans means on the other side of it. تو اگر آپ نے male سے for example اپنے illusions میں آپ female ہو گئے ہیں تو آپ فیمیل ہی ہو گئے ہیں, something that pre-exists. اور as a female سے آپ میل ہو گئے ہیں تو آپ میل ہو گئے ہیں, which something which pre-exists. تو یہ تھرڈ کیٹیگری آ کیسے سکتی ہے؟ سو امیجن کہ میں پاکستان سے انڈیا چلا جاتا ہوں تو میں کہوں کہ نہیں میں تھرڈ کنٹری میں آ گیا ہوں. نو آئی جسٹ ٹرانسفر مائی سیلف اوور ٹو دی ادر سائڈ, بٹ دیٹ سائڈ آلریڈی ایگزسٹس. تو یہ جو ان کی چیزیں ہیں یہ ڈی کنسٹرکٹ کرنی اور ڈیبنک کرنی یہ بہت ضروری ہیں. سو آئی وانٹ ٹو میک کلیئر کہ ہم اس چیز سے پرابلم نہیں. بالکل بالکل یہ بات بالکل واضح ہے کہ سیکس اور جینڈر دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں, لیکن ہمارا یہ کلیم ہے کہ ان کا آپس میں ایک بڑا گہرا تعلق ہے. مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بایولوجیکلی میل ہوں لیکن آپ کا جینڈر فیمیل ہو جائے. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ ان لوگوں نے اس کو ڈائکوٹمی جو کی ہے نا کہ نہیں سیکس کا جینڈر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اس چیز کے ہم خلاف ہیں.